ملک بنتے کیوں ہیں, ملک بنائے کیوں جاتے ہیں, لوگ کیوں مل کے یہ چاہتے ہیں. میں ایک آزاد شہری ہوں لیکن میں اپنے اوپر ایک حکمران قائم کر لیتا ہوں. ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی آزادی کو کم کر کے اپنے ہی جیسے لوگوں کو اپنے اوپر حکمران بنائیں؟ اس کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے؟ وہ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کرے گی, اس لیے ہم اپنے ہی جیسے لوگوں کو اپنے اوپر حکمران بناتے ہیں, بڑی خوشی سے بناتے ہیں اور اس امید سے بناتے ہیں کہ وہ ہماری ویلفیئر کے لیے, پبلک ویلفیئر کے لیے کام کرے گی, وہ ہمارے اندر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے گی, امن و امان قائم رکھیں گے, وہ لوگ سوشل ویلفیئر کے لیے کام کریں گے, جسٹس سسٹم ہمارے اندر بنائیں گے, ہمیں انصاف مل سکے گا. کسی کمزور کے ساتھ کوئی طاقتور کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا اگر ہم ایک حکومت ویلفیئر کی حکومت بنا سکیں گے. پاکستان کا نظام حکومت ایک فیڈریشن ہے. 4 صوبے مل کر ایک فیڈریشن یونٹ بناتے ہیں. مساوی وسائل کی تقسیم اور انصاف کی فراہمی سے ہی پاکستان ترقی کرے گا. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا شخص یونیورسٹی پشاور میں آگاہی سیشن سے خطاب. بولے, کمزور ادارے کسی طاقتور کا ہاتھ نہیں روک سکتے. ملک میں چند مخصوص لوگوں نے ہر شعبے میں اجارہ داری قائم کر رکھی ہے. ناقص پالیسیوں کی وجہ سے عام آدمی مسائل اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے. ترقی کے لیے اختیارات قیمتی سطح پر منتقلی. یہاں آپ کے پاس 5 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں. پاکستان میں یہ تعداد 25 ملین ہے اور یہاں پہ بھی یہ کنٹریبیوشن آبادی کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. صرف پشاور میں 5 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے. 1 ملین کے قریب بچے ہیں جو چائلڈ لیبر کر رہے ہیں, جنہیں اس وقت اسکول جانا چاہیے تھا, پڑھنا چاہیے تھا, وہ چائلڈ لیبر میں پھنس گئے ہیں اور وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. 44% آدھے بچے ہمارے بھوکے رہ رہے ہیں. ہم سے سوال ہوگا اس پہ, ہمیں جواب دینا پڑے گا. اس دنیا میں ہمیں انجام بھگتنا پڑے گا, اگلی دنیا میں ہمیں جواب دینا پڑے گا. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا سیکوس یونیورسٹی میں آگاہی سیشن سے خطاب. پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. صرف پشاور میں 5 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. جن بچوں کو اسکول جانا چاہیے وہ مزدوری کرنے پر مجبور ہیں. پاکستان میں 44% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. ان پڑھ بچے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے پاؤں کی زنجیر بنیں گے. قومیں قربانی دینے اور سخت محنت کرنے سے ہی ترقی کرتی ہیں. پاکستان اس وقت ایک ایلیٹ کیپچر میں ہے. یہاں پہ ایک ایلیٹ نے اس ملک کو کیپچر کر لیا. وہ ایلیٹ ہر محکمے میں ہے, وہ پولیس میں بھی ہے, وہ فوج میں بھی ہے, وہ بیوروکریسی میں بھی ہے, وہ بزنس میں بھی ہے, وہ پالیٹکس میں بھی ہے, ہر جگہ پہ. اور ان لوگوں کی تعداد کوئی 2-3 ہزار سے زیادہ نہیں ہے جو اس ملک کو کیپچر کر کے جنہوں نے رکھ لیا. جو کنسنٹریشن ہو جاتی ہے اختیارات کی ایٹ دا ٹاپ, اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. یہ ڈیولیوشن آف پاور جب تک نیچے تک نہیں آتی, جب تک آپ کی لوکل گورنمنٹ, آپ کی پروونشل گورنمنٹ جب تک با اختیار نہیں ہوتی, تب تک بھی بڑا مشکل ہوگا کہ ہم ترقی کر سکیں. ہم ہر ڈویژن کو اگر صوبہ بنا دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن, جو ہماری ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی ہے, وہ زیادہ بہتر ہو. جن حالات میں پاکستان نے اپنے سفر کا آغاز کیا وہ بہت اچھا نہیں تھا. بہت سے لیڈر پاکستان میں آئے, سب برے نہیں تھے, بہت سے اچھے بھی تھے. شروعات میں ہمارے لوگوں نے دیگر ممالک کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کی. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا آگاہی سیشن سے خطاب. کہا, ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے تو وسائل برابر تقسیم ہوں گے. انتظامی معاملات میں بہتری کی جانب جائیں گے. تمام اداروں اور شعبوں کو ایلیٹ طبقے نے جکڑ رکھا ہے. ہماری قوم کا ٹرانسپیرنسی میں آپ نمبر دیکھیں گے, جھوٹوں میں سر فہرست ہم میں, کرپشن میں سر فہرست ہم میں, صحت کے انڈیکس میں سب سے نیچے یونائٹڈ نیشن کے نمبر ہیں, ہمارے نہیں ہیں, سب سے نیچے ہم میں, ہیلتھ میں سب سے نیچے ہم میں, ایجوکیشن میں بڑا غرق ہے ہمارا. تو ہم نے تو اللہ کے نام پہ یہ پاکستان بنایا تھا, اس پاکستان کو پہنچایا کہاں ہے؟
اور اگر اسی طرح چلتے رہے تو 100 سال کا پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے کہاں؟ تو اس دن سے ہم نے بیڑا اٹھایا کہ ہر یونیورسٹی جائیں گے, ہر میڈیکل کالج جائیں گے, اور وہ جو 1% یوتھ ہے جو سوچتی ہے, جو سمجھتی ہے, جو پڑھ رہی ہے, جو پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے, اس سے بات کریں گے, اس سے بات کریں گے کہ وہ کیسا پاکستان چاہتے ہیں. تعلیم, صحت اور گورننس کے شعبوں میں ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں. جب تک مڈل کلاس سے لیڈرشپ نہیں آئے گی ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو بہترین سوسائٹی میں بدل کر رکھ دیا. چیئرمین ایپسیپ چودھری عبد الرحمان کا خطاب. بولے وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو خوابوں کو عملی شکل دیتی ہیں. اللہ کا شکر ہے پرائیویٹ سیکٹر طلباء کو تعلیمی سہولیات فراہم کر رہا ہے. میاں امن محمود نے 450 کالجز اور 3 یونیورسٹیاں قوم کو دیں. پنجاب حکومت کی پہلی ایئر لائن ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ منصوبہ. کابینہ کی منظوری کے بعد شاہد اشرف تارڑ ایئر پنجاب کے چیئرمین مقرر. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پہلی میٹنگ کے فیصلوں کی روشنی میں چیئرمین کی تقرری کی گئی. سیکرٹری ٹرانسپورٹ کے احکامات پر نوٹیفیکیشن جاری. صوبائی دارالحکومت میں آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی. اسموگ کی اوسط شرح 288 تک جا پہنچی. لاہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر. کینٹ کے علاقے کا AQI 608 تک پہنچ گیا. علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 577 ریکارڈ. راوی روڈ کا 559. برکی روڈ کے علاقے میں آلودگی کی شرح 493 ہو گئی. بیدیا روڈ کے علاقے کا AQI 501 ریکارڈ. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں. پنجاب میں اسموگ کے حوالے سے اقدامات صرف کاغذوں تک محدود. اسموگ کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر. حکومتی اعلانات کے باوجود اسموگ ٹاور کی خریداری, تنصیب اور مینٹیننس کے لیے فنڈز مختص نہ ہو سکے. عملی اقدامات نہ ہونے سے لاہور ایک بار پھر اسموگ کی شدید لپیٹ میں آ گیا. پنجاب حکومت کا لنگز آف لاہور منصوبہ دنیا بھر میں اپنی مثال قائم کرنے کو تیار. اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے لاہور کے ارد گرد جنگل نما حد بندی کی جائے گی. لاہور کی جنگل نما حد بندی کی کل لمبائی 112 کلومیٹر, رقبہ 1711 ایکڑ ہوگا. منصوبے کے تحت PHA مختلف اقسام کے 48 لاکھ سے زائد پودے لگائے گی. یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس نے 48ویں کانووکیشن کے لیے رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع کر دی. گریجویٹ طالبات کو کانووکیشن میں شرکت کے لیے 5 نومبر تک اپنی رجسٹریشن کرانا ہوگی. کانووکیشن میں رجسٹریشن کے لیے تفصیلات ہوم اکنامک یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جاری. ہوم اکنامک یونیورسٹی کا کانووکیشن 25 نومبر کو منعقد ہوگا. پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں فرنیچر کی کمی کا معاملہ. لاہور میں محکمہ اسکول ایجوکیشن کا تمام سرکاری اسکولوں میں سروے کا حکم. جہاں فرنیچر فالتو ہے اس کو ضروریات والے اسکولوں میں بھیجا جائے. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ہدایت, مارکیٹ سے فرنیچر کی خریداری اور مرمت کے لیے شفافیت کو مد نظر رکھا جائے. ذرائع کے مطابق لاہور کے سرکاری اسکولوں میں 3 لاکھ بچوں کے لیے فرنیچر کی شارٹیج ہے. مفت دودھ کے ڈبے واپس کرنے پر 2 روپے ملیں گے. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے متعلقہ ایجوکیشن اتھارٹیز کو ڈبوں کا ریکارڈ رکھنے کی ہدایت کر دی. مولدز اقدام منصوبے کے تحت فی خالی ڈبہ 2 روپے اسکول کو دیے جائیں گے. پنجاب کے دارالاسلام میں مفت میل پروگرام کا آغاز کیا گیا. لاکھوں بچوں کو منصوبے کے تحت مفت دودھ اور بسکٹس دیے جا رہے ہیں. PPSC نے مختلف محکموں کی اسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان کر دیا. محکمہ جیل خانہ جات میں لا آفیسر کی 5 اسامیوں پر 20 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب قرار پائے. PPSC میں سیکیورٹی سپروائزر کی 1 اسامی پر امیدوار عزیز احمد کامیاب. سیکرٹری PPSC افضال احمد نے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم کا سائلین کی شکایات کے ازالے کے لیے بڑا اقدام. عدالتی عملے کے خلاف شکایات کا جدید اور مؤثر کار نافذ. صوبہ بھر کی عدالتوں میں شکایات باکس بھی